ہائی فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ مجھے بہت شدید فلو ہوا تھا اور ابھی بھی آواز خراب ہے، تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو اسی آواز کے ساتھ برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا آپ کو ریکیپ دیتی ہوں۔ ابھی تک آپ نے سنا کہ معاذ ابتہاج کی فیملی اس کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، جس میں اس کی اسٹیپ مدر مہرالنساء اور اس کا بھائی معوذ۔ ان دونوں کو معاذ سے کچھ خاص پرابلم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معاذ ساری پراپرٹی کا اور پورے گھر کا مالک ہے۔ اچھا، اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ معاذ سے تھوڑا سا شرمندہ سے نظر آتے ہیں، ابھی تک ہم نے یہی دیکھا۔ اور اس کے گھر میں ایک اس کی پیاری سی بہن ہے جو کہ اس کی ستیلی ہی بہن ہے، لیکن وہ اسے بہت پیار کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک فیملی ہے زویا کی اور ماوا کی فیملی۔ ماوا اور زویا دونوں بہنیں ہیں، اور ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ زویا اور شامیر کی نوک جھوک چل رہی ہے اور ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں کہ معاذ ابتہاج پاکستان آئے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی بیوی کے قتل کے جرم میں۔ اور ایک طرف معوذ نے ایک سیکٹری ہائر کی ہے معاذ کے لیے، جو کہ معاذ سے کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ تو وہ کون ہے، کیا ہے، وہ ہم اب آگے سنیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع اس کیفے میں وہ روز ہی کافی پینے آتا تھا۔ وجہ اس جگہ کی کافی کا مزیدار ہونا نہیں تھا، بلکہ ریسیپشن پر کھڑی وہ لڑکی تھی جس کو وہ روز دیکھے بغیر اب اس کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ وہ روز اسی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھتا تھا جہاں وہ کافی کے ساتھ مسلسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے رہتا، اور پھر بنا کچھ کہے ایک کپ کافی ختم کر کے چلا جاتا۔ اس لڑکی کو بھی اب اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ وہ روز بیٹھ کر اسے دیکھتا ہے۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، لیکن کاؤنٹر پر موجود لڑکی آج کچھ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید موسم کی تبدیلی کے باعث اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر شاید وہ مجبوری میں جاب کرتی تھی، تبھی طبیعت خرابی میں بھی یہاں موجود تھی۔ دکھنے میں وہ 21-22 برس سے زیادہ کی نہیں تھی، یہ تو اس کے پڑھنے کی عمر تھی۔ کچھ دیر بیٹھا وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اٹھ کر ریسیپشن تک گیا۔ اس وقت وہاں موجود لڑکا کسی دوسرے کسٹمر کو ڈیل کر رہا تھا، یا شاید وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا جب کسی کی توجہ اس کی جانب نہ ہو تب وہ اس سے بات کرے۔ سنو، یہ میرا کارڈ ہے، کل اس ایڈریس پر آ جانا، تمہاری جاب پکی ہے۔ کارڈ اس کے آگے رکھ کر بنا اس کی سنے وہ پلٹ گیا۔ لڑکی نے گھبرا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور سب کو اپنے کام میں مشغول پا کر تیزی سے کارڈ اٹھا کر یونیفارم کی جیب میں ڈالا۔ دل ہی دل میں وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب تک وہ اسے بہت نظر انداز کر چکی تھی، لیکن اس کی رٹائی پر اب مزید چپ رہنا ناممکن تھا۔ اس وقت وہ شاور لے کر سگار میں اس کے آگے کھڑا بال خشک کر رہا تھا جب فون پر ہوتی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پلٹ کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تو انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کال ریسیو کی، جانتا تھا کس کا فون ہوگا۔ معاذ ابتہاج پوچھا گیا تھا یا بتایا گیا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر جو بھی تھا انداز اتنا کٹیلا تھا کہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ جی۔ چند لمحہ بعد دوبارہ اسے کان پر لگاتے وہ اپنے مزاج کے برعکس شائستگی سے گویا ہوا، مسٹر، آپ جو بھی ہیں اور جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، آئندہ میرے ساتھ اس قسم کی حرکت مت کیجیے گا، اور نہ ہی کسی غلط فہمی میں رہیے گا کہ میں آپ کی امارت سے متاثر ہو کر آپ کی جھولی میں پکے ہوئے آم کی طرح گر جاؤں گی۔ آئندہ ایسی کوشش کی تو سب کے سامنے بےعزتی سہنے کو تیار رہیے گا۔ انداز دو ٹوک تھا، مگر معاذ ابتہاج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ کارڈ کے پیچھے اپنا پرسنل نمبر اسی لیے دے کر آیا تھا تاکہ وہ ڈائریکٹ اسے کال کرے۔ اسے اس لڑکی سے اسی قسم کے رد عمل کی توقع تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے ہٹ کر تھی، اور تبھی تو معاذ ابتہاج کے دل تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ مس، اس نے ایک لمحے کا توقف کیا تاکہ وہ اسے اپنا نام بتائے۔ اٹس نن آف یور بزنس، جبکہ اگلی جانب سے ایک بار پھر تند لہجے میں جواب آیا۔ اوکے تو مس ماوا۔ مسکراہٹ دبائے وہ بولنا شروع ہوا۔ ایک بار پھر تیز لہجے میں مداخلت کی گئی۔ آپ کو میرا نام کہاں سے پتہ لگا؟ جن سے جان پہچان بنانی ہوں ان کے بارے میں تو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کے متوقع رد عمل کو سوچتے ایک بار پھر مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ خیالوں میں ہی وہ اسے لال بھبوکا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ انتہائی چچورے اور چیپ انسان ہیں آپ۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، وہ اس کی ذات کو تعریفی کلمات سے نوازتی کال کاٹ چکی تھی۔ معاذ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ عالیہ کے گھر ایک بار پھر ننے مہمان کی آمد تھی۔ عالیہ کی ڈیلیوری کے دن قریب تھے، ایسے میں جب اسے ماجد ابتہاج کی اشد ضرورت تھی تو وہ اپنے بزنس اور کاموں میں اتنے مگن تھے کہ اس کو دینے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ وہ اپنے نئے حالیہ کھولے پروڈکشن ہاؤس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ واجد ابتہاج انہیں کافی بار اس بات کو لے کر ٹوک بھی چکے تھے، مگر ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی اتنی تگودو کر رہے ہیں۔
اس سب کا فائدہ ان لوگوں کو ہی ہوگا۔ فی الحال مہر النساء کا گھر آنا بھی بند ہو گیا تھا اور واجد ابتہاج کے لگائے ہوئے آدمی سے انہیں یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ مہر النساء نے اسکرین سے کنارہ کشی کر لی ہے اور سننے میں آیا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس خبر سے واجد ابتہاج مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ممکنہ طوفان کا رخ موڑ چکے تھے، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ایک شام عالیہ کی طبیعت خرابی کی صورت میں ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب تک ماجد ابتہاج وہاں پہنچے، عالیہ ایک ننھی سی بچی کو دنیا میں لا کر خود اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹا اس خبر پر ایک دم نڈھال ہو گئے تھے۔ کتنے دن گھر کے در و دیوار سے یاسیت ٹپکتی رہی، ہر شے جیسے تلپٹ ہو گئی تھی۔ ملازمین کے باوجود لگتا تھا کہ جیسے گھر کے امور کسی صورت سنبھالے نہیں جاتے۔ ایسے وقت میں ایک عورت کی اشد ضرورت تھی جو کم از کم بچوں کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دے سکے۔ اسی مقصد کے لیے فوری طور ایک کل وقتی ملازمہ رکھ دی گئی، مگر ظاہر ہے ماں کی کمی تو ملازمہ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ واجد ابتہاج کو جہاں اب بچوں کی فکر ستانے لگی تھی، وہیں اب انہیں ماجد کا اکیلا پن بھی کھلتا تھا، اور تب ہی انہوں نے ماجد کی دوسری شادی کا فیصلہ لیا۔ وہ جانتے تھے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ انسان کو زندگی اور اس کے بکھیڑے سے نمٹانے کے لیے بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی غرض سے اس وقت وہ ماجد کے سامنے بیٹھے اپنا نقطہ نظر رکھ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا شاید ماجد کو منانا بہت مشکل ہوگا۔ بہرحال اتنے سالوں کی رفاقت تھی اور عالیہ جیسی ہم سفر تو قسمت والوں کو ملتی ہے، لیکن ماجد نے ان کی ہر سوچ کو غلط ثابت کیا۔ بابا جان، اگر آپ دوسری بہو لانا ہی چاہتے ہیں تو مہر النساء کو لے آئیں۔ دوسری شادی کے ذکر پر انہوں نے فوراً سے پیشتر اپنی پسند ان کے سامنے رکھ دی۔ واجد ابتہاج تو چند منٹ تک بے یقینی کے عالم میں کچھ بول ہی نہ سکے۔ ابھی تو عالیہ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی اور یہاں ان کا بیٹا پہلے سے ہی دوسری عورت منتخب کیے بیٹھا تھا۔ ماجد، ہمیں گھر سنبھالنے کے لیے عورت چاہیے۔ اس عورت میں بچوں کی ماں بن کر رہنے والی کوئی خصوصیت ہمیں نظر نہیں آئی۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن انہیں تو ماجد ابتہاج کی پسند پر ہی اعتراض تھا۔ سو ہاتھ اٹھا کر منع کرتے انہوں نے اس باب کو فوراً سے بیشتر بند کیا۔ ہم آپ کے لیے شوکت کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلے ہی پل انہوں نے ماجد کی سماعتوں پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ رافعہ ان کی دوست کی طلاق یافتہ بیٹی تھی، جسے بچے نہ ہونے کے باعث اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ انہیں ماجد اور بچوں کے حساب سے یہ رشتہ ایک دم مناسب لگا تھا، جبکہ دوسری جانب ماجد تو کوئی اور ہی کھیل رچائے بیٹھے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ واجد ابتہاج کو مہر النساء سے اتنی سخت چڑ تھی۔ بابا، میں مہر النساء سے شادی کر چکا ہوں اور ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ بالآخر اب وہ وقت آ گیا تھا جب انہیں اس راز سے پردہ ہٹانا ہی پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ واجد ابتہاج اتنی آسانی سے یہ بات قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تم ہمارے خاندان میں ایسی عورت لا بھی کیسے سکتے ہو؟ ابتدائی لگنے والا شوق ان کو بے یقینی سے ان کی جانب دیکھتے مستصفر ہوئے۔ میڈیا میں کام کرنے والی ہر لڑکی بری نہیں ہوتی۔ وہ بری نہیں ہے بابا، بس اس کی کچھ مجبوریاں تھیں، اور مجھ سے شادی کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ بس اب گھر اور ہمارے بچے کو سنبھال رہی ہے۔ مجھے امید ہے وہ معاذ اور محمل کو بھی سنبھال لے گی۔ وہ اب مہر النساء کی پوزیشن ان کی نظروں میں بہتر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جو بھی تھا، یہ گھر، بزنس، سب ان کا ہی تھا۔ یہاں سارے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے تھے۔ اگر وہ قائل نہ ہوتے تو انہیں مہر النساء اور اس میں سے سب کچھ ایک چننا پڑتا، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہوتا۔ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے ماجد، ہمیں تم سے ایسے قدم کی امید نہیں تھی۔ عالیہ کے جیتے جی تم نے اس پر سوکن بٹھائی۔ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے۔ تعصب سے گردن ہلا کر بولتے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہے تھے۔ چہرے غصے کی شدت سے سخت پڑ رہا تھا۔ ماجد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ بمشکل کرسی کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا گئے۔ ان کے بیٹے نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ ماجد ابتہاج نے آگے بڑھ کر ان کو تھامنا چاہا، مگر انہوں نے تنفر سے کا ہاتھ چھٹک دیا۔ رحیم! آواز دے کر اپنے ذاتی ملازم کو بلایا۔ رحیم دوڑا آیا تھا۔ اس نے آتے ہی ان کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے بلڈ پریشر کی دوا نکال کر انہیں دی۔ ماجد ابتہاج خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اس وقت انہیں اپنی شکل دکھا کر وہ مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ باہر نکلے تو معاذ پر نظر پڑی، جو پریشان اور سہما سا کھڑا تھا۔ آپ روم میں جاؤ، دادا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہیں پریشان نہیں کرنا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر ہدایت دیتے وہ چلے گئے، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ ان کے ٹھنڈے ہونے پر ان سے بات کریں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ واجد ابتہاج انہیں یہ موقع نہیں دینے والے تھے۔ دوسری طرف معاذ کے دل میں اپنے باپ کے لیے پہلی گرا لگی تھی۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ نہیں جان پاتا کہ دادا کی طبیعت کی خرابی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ ویسے بھی عالیہ کے انتقال کے بعد سے وہ بہت حساس اور خاموش ہو گیا تھا۔
اور مزید اس کی شخصیت میں کتنا بدلاؤ آنا تھا، یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا۔